ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں سینٹ الیکشن ہونے والے ہیں، اور سینٹ الیکشن کے حوالے سے ایک بحث بہت زور پکڑ گئی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونے چاہیے یا خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہونے چاہیے۔ اس پہ تحریک انصاف بہت زیادہ سرگرم ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونے چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ اس کے بعد کل آرڈیننس بھی آ گیا ہے صدر مملکت جناب عارف الوی کی جانب سے، اور الیکشن ترمیمی آرڈیننس 2021 اسے کہا گیا ہے۔ اس کے مطابق الیکشن اوپن بیلٹ سے ہونے چاہیے، لیکن اسے مشروط رکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اگر اس پہ اتفاق کرتی ہے تو بہت ٹیکنیکل سی بات، لیکن آپ کے سمجھانے کے لیے کہ سپریم کورٹ بھی اگر اس سے متفق ہوتی ہے اور اس کو آئین کے زمرے میں قرار دے دیتی ہے تو پھر یہ آرڈیننس نافذ العمل ہو جائے گا۔ اور اس پہ سپریم کورٹ کو اس طرح شامل کرنا تھوڑا سا لگتا ہے کہ کورٹس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے یہ ہے کہ بیلٹ سیکرٹ ہونے چاہیے، اور حالانکہ ٹیکنیکلی بات تو درست ہے کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے، لیکن ماضی میں جو خفیہ رائے شماری ہے اس سے عمران خان صاحب بہت فائدے اٹھا چکے ہیں، تو اس دفعہ شاید اپوزیشن کے خیال میں ہو کہ عمران خان کی پوزیشن کمزور نظر آ رہی ہے، انہیں فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے، لیکن ٹیکنیکلی ہونے یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے چاہیے۔ اچھا، جو عدالتوں کے ساتھ ان کا رویہ ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ عدالتوں کو بلیک میل کرنے کی ان کی بڑی عادت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے فردوس عاشق اعوان نے کیا کہا تھا، اور پھر ابھی شیخ رشید کا بیان آپ نے سنا ہے کہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ زرداری نے بڑا سمارٹ کھیلا ہے، اب دیکھیں ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ تو بنیادی طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کسی کے منشا پر فیصلے کرتی ہے، انصاف پر فیصلے نہیں ہوتے۔ یہی عدالتیں تھیں اور یہی انصاف کا معیار تھا جب نون لیگ کا دور تھا، تو اس وقت بڑی شدت کے ساتھ یہاں پہ توہین عدالت لگ جاتی تھی۔ طلال چودھری ہوں، دانیال عزیز ہوں یا نہال ہاشمی ہوں، سب کو توہین عدالت لگا کر فارغ کر دیا۔ شیخ رشید کی اتنی بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کے بارے میں نہ کوئی عدالت نوٹس لیتی ہے نہ کوئی سو موٹو لیتی ہے۔ تو خیر، یہ تو بات درمیان میں آ گئی توہین عدالت کے حوالے سے کہ کس طرح تحریک انصاف عدالتوں کو ٹریٹ کرتی ہے۔ یاد رکھیے، میں سینٹ کے حوالے سے بات کرتا ہوں، یاد رکھیے کہ تحریک انصاف 3 اداروں کو اپنا غلام سمجھتی ہے، اور ان اداروں کی طرف سے ذرا سی اف بھی ہو تو انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف سے بغاوت ہوگی، اس لیے کہ تحریک انصاف کی ٹریننگ ہی ایک فاشسٹ جماعت کے طور پر ہے، اور وہ حق سمجھتے ہیں ان اداروں پر حکمرانی کرنا، ان کا آقا بننا اور ان سے اپنی مرضی کے نتائج لینا۔ اس میں سے ایک عدالتیں ہیں۔ ہمیشہ ہم نے دیکھا تحریک انصاف کی بلے بلے کر دی گئی ہے، اور جو کچھ وہ چاہتے تھے، چاہے وہ پاناما کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو، بنی گالا کا محل ہو، تحریک انصاف کی بلے بلے عدالتوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ دوسرا ادارہ نیب جو ہے، اس کے یہ اپنے آپ کو آقا سمجھتے ہیں کہ بیچارے چیئرمین نیب نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ان کی حکومت کے بھی بہت سے کیسز ہیں، اس کے بعد وہ ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہوا، بیچارے بہت ہی کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں، اور اب وہ انصاف کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تیسرا ادارہ جسے تحریک انصاف اپنا غلام سمجھتی ہے وہ میڈیا ہے۔ میڈیا نے جس طرح انہیں سپورٹ کیا، جس طرح ان کے کہنے پر چلے، جس طرح عمران خان کو گلوریفائی کیا، جس طرح ان کی خامیوں پر پردہ ڈالا، اس سے یہ عادی ہو گئے اس بات کی۔ اب ذرا سی بھی کوئی بات ایسی ہو جو میڈیا میں کوئی ہلکی سی بھی آواز اٹھائے تو یہ سارے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ان کے رویوں کا حال ہے۔ سینٹ الیکشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ اس لیے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ ٹیسٹنگ دا واٹرز اس وقت کیفیت میں ہیں کہ یعنی تیل دیکھ رہے ہیں اور تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں۔ اس بات کو ذرا سمجھیے، ہو کیا رہا ہے کہ ایک مفروضہ یہ ہے کہ عمران خان کو لانے والے اب اتنے بدگمان ہو چکے ہیں، جس میں خان صاحب کی حرکتیں بھی بڑی واضح ہیں کہ اب وہ عمران خان کی پشت پناہی سے ہٹ گئے ہیں۔ اب جو کچھ کر رہے ہیں خان صاحب خود کر رہے ہیں اپنے دفاع کے لیے، اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ اکیلے
کچھ بھی نہیں ہے، جن کے کاندھوں پر یہ سوار ہو کر آئے ہیں، اگر وہ کاندھے نکل جائیں تو خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی حیثیت زیرو ہے۔ تو یہ جو اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کرنا، سپریم کورٹ کو اس طرح بیچ میں ملوث کرنا اور صدارتی آرڈیننس، یہ خان صاحب کی اپنی خواہشات اور ضروریات ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے طور پر وہ ان اداروں کو اس طرح ہی چلائیں گے جس طرح ماضی میں چلاتے رہے ہیں۔ مجھے اس بات میں کچھ شک نظر آتا ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ کسی نے یہ بات کہی نہیں اور یہ خبر نہیں ہے، تجزیہ ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی ہے، اور سینٹ کے الیکشن جو ہیں اس کے اندر کچھ لوگ جو اپنے کیے پر پشیمان ہیں، اپنی بہتر کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں تاکہ شریف خاندان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ ہو، کوئی معافی تلافی کی صورت بنے، اور جو نام لینے والی روایت ہے وہ بات مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ اپوزیشن اس وقت انتظار کر رہی ہے کہ، اور وہ کچھ زیادہ نہیں کر رہی، وہ صرف انتظار کر رہی ہے کہ جو نتیجہ نکلتا ہے سینٹ الیکشن کا وہ کیا ہوتا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ اتحادی جماعتیں کس کے کہنے پہ چلتی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو ناراض ممبران ہیں، جو کہ ایک بڑی تعداد میں ہیں، وہ کس کے کہنے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ ہجرت کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن کی جماعتوں کو اپنی پرفارمنس دکھائی ہے، اپنی غلطی کی تلافی کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سینٹ میں جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ہم اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو بہتر رزلٹ دیں گے تاکہ جو ہم پہ الزام آ رہا ہے وہ ہم پر سے الزام ہٹ جائے۔ تو اپوزیشن اس نظر سے سینٹ کے الیکشن کو دیکھ رہی ہے۔ تحریک انصاف عمران خان صاحب اپنی جنگ کر رہے ہیں، اور پھر اس میں کچھ چیزیں بہت اہم ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی سینٹ کی جنگ میں کود پڑے ہیں، اور اگر اسلام آباد سے وہ سینیٹر منتخب ہوتے ہیں، قومی اسمبلی ان کو منتخب کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسمبلی میں تحریک انصاف کی اکثریت نہیں رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تحریک عدم اعتماد کسی سٹیج پر موو کریں گے تو وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کا احتمال ہے۔ بہت سارے لوگوں کے رویے کو ہم نے اس وقت پر چیک کرنا ہے۔ اس میں اپوزیشن بہت زیادہ پرجوش نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں ان کے ساتھ بہت زیادہ دھوکہ ہو چکا ہوا ہے، اس لیے وہ چپ کے بیٹھ کے خاموشی کے ساتھ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ دھمکی کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور وہ اپنی قوت کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں جو اسٹریٹ پاور ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معاملات طے ہو گئے ہیں وہ کسی خواب میں رہتے ہیں یا احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لانگ مارچ کی ڈیٹ آ گئی ہوئی ہے، اور وہ مارچ میں ہوگا۔ مارچ میں جب لانگ مارچ ہوگا تو یہ بنیادی طور پر موجودہ صورتحال کے لیے ایک دھمکی ہے کہ اگر آپ نے اپنے کرتوت درست نہ کیے تو مارچ میں پاکستان کے عوام سڑکوں پر ہوں گے۔ یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے کہ جس میں ساری پارٹیاں کس طرح کھیل رہی ہیں۔ تحریک انصاف اگر تنہا رہ گئی ہے تو پھر یہ تحریک انصاف کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ ایک پیج پر ہم ہیں، وہ پیج پھٹ گیا ہے۔ وہ جو کہتے تھے میڈیا کو مثبت رپورٹنگ کریں، وہ مثبت رپورٹنگ کا دور بیت گیا ہے۔ وہ جو اتحادی جماعتوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جب وہ چاہیں گے ان کی مرضی کے مطابق اتحادی جماعتیں ووٹ دیں گی، وہ دور بھی بیت گیا ہے۔ اور وہ جو اپنے ارکان کو جو جہانگیر ترین جہازوں میں اکٹھا کر کے ادھر ادھر سے لائے تھے، ان ارکان پر اکتفا کر کے بیٹھے ہیں، تو انہیں اندازہ نہیں ہے کہ جس طرح تحریک انصاف بنائی گئی ہے، یہ پرندے اکٹھے کیے گئے ہیں، یہ پرندے کسی وقت بھی اڑ سکتے ہیں۔ چوتھا پانچواں رویہ جو ہے وہ میڈیا کا ہے کہ میڈیا کس کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ تحریک انصاف کے حوالے سے تو اب کچھ باتیں کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اب لوگ کھل کر تنقید کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ جن کی تخلیقی
تحریک انصاف کی وجہ سے ہوئی، جن کو بڑی بڑی نوکریاں بھی ملی، وہ سارے اب تحریک انصاف پر تنقید کرنا شروع ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک انصاف جو سمجھتی تھی کہ یہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو یہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے پس پشت جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اور اگلے آنے والے دنوں میں، بلکہ چند سالوں میں، یہ سینٹ الیکشن بہت اہمیت کا حامل ہوگا. یہ 11 فروری سے اسکیجول کا اناؤنس ہو جائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس پارٹی کا پلڑا زیادہ بھاری ہے اور کون اپنی اہمیت اور حیثیت جو ہے وہ کھو بیٹھا ہے. اب حالات تحریک انصاف کے بہت خراب ہیں اور اس میں سب سے بڑا پریشر جو ہے وہ پی ڈی ایم کا پریشر نہیں ہے، سب سے بڑا پریشر عوام کا ہے، جو شدید غم و غصے میں ہیں. ہر روز قیمتیں بڑھائی جا رہے ہیں اور اب لوگوں کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے. ایک ذرا سی کوئی چنگاری لگی تو پھر یہ ملک کنٹرول میں نہیں آئے گا. تو وہ قوتیں جو تحریک انصاف کو یہاں تک لانے میں کامیاب ہوئی ہیں، اگر وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر رہی ہیں، اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں اور اپنے گناہوں کی تلافی چاہتی ہیں، تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا اقدام ہے.